باز رکھنا، کیونکہ اکثر گناہ غیبت، جھوٹ اور چغلی وغیرہ لوگوں سے اختلاط میل جول کے باعث ہوتی ہے۔ معتکف گوشانشین ہے اور جو اس سے ملنے آتا ہے وہ بھی مسجد و اعتکاف کا لحاظ رکھتے ہوئے بری باتیں نہ کرتا ہے نہ کراتا ہے۔ یعنی معتکف اعتکاف کی وجہ سے جن نیکیوں سے محروم ہو گیا، جیسے زیارت قبور، مسلمان سے ملاقات، بیمار کی مزاج پرسی، نماز جنازہ میں حاضری، اسے ان سب نیکیوں کا ثواب اسی طرح ملتا ہے جیسے یہ کام کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے۔ انشاءاللہ غازی، حاجی، طالب علم دین کا بھی یہی حال ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، معتکف یعنی جس نے اعتکاف کیا ہے اسے ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ جن کے پاس وقت کے اندر گنجائش ہے اور کوئی حقوق العباد وغیرہ بھی تلف نہیں ہوتے، مشورہ کے وہ تو اعتکاف کر ہی لیں، پورے مہینے کا کر لیں، نہیں کر سکتے تو کچھ 20 دن کا کر لیں، 25 دن کا، 15 دن کا، ورنہ آخری 10 دن کا تو کر ہی لیں۔ اور جو امام صاحبان ہیں یا جن کو نوکری وغیرہ سے وہ مجبوریاں ہیں کاروباری اور پورا مہینہ نہیں رک سکتے مسجد میں، جانا ہی پڑتا ہے، تو ان کو بھی مشورہ ہے کہ مسجد میں آپ نوکری پہ چلے جائیں، امامت کے لیے چلے جائیں اپنی مسجد میں، اور پھر گھر جانے کے بجائے پھر واپس جہاں اعتکاف ہو رہا ہے اس طرح بھائیوں کے بعد کہ وہاں وقت گزاریں، یوں آنا جانا کر کے مہینہ گزار لیں، جو گھر جائیں گے تو پھر مشکل ہے۔ اس طرح کا بھی کر لیں گے نفل اعتکاف، جب مسجد میں ہے نیت کر لیا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی کی سفر بنگلہ دیش کے دوران منشی گنج کے جامعۃ المدینہ میں تشریف آوری، طلباء کرام اور عاشقان رسول کے درمیان خلیفہ امیر اہل سنت نے سنت و بھرا بیان کیا اور منشی گنج میں ہی ملاقات و دعا کے سلسلے بھی ہوئے۔ سفر بنگلہ دیش کے دوران خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی کی منشی گنج آمد ہوئی، جہاں جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام و عاشقان رسول کے درمیان خلیفہ امیر اہل سنت نے سنت و بھرا بیان کیا اور انہیں دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ پڑھانے کا بھی دینی کاموں کا بھی موقع ملتا ہوگا تو ان میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، نیکی کی دعوت کی دنیا میں جائیں۔ دوران اجتماع خلیفہ امیر اہل سنت نے اسلامی بھائیوں کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ طاریہ میں داخل کر کے امیر اہل سنت کا مرید بھی بنایا۔ اس کے بعد خلیفہ امیر علیہ سنت نے دعا کروائی اور پھر اجتماع کے اختتام پر خلیفہ امیر علیہ سنت سے عاشقان رسول نے ملاقات کی بھی سعادت پائی۔ اے جانشین عطار عطار کی تو عطرت، اے جانشین عطار۔ ادھر منشی گنج کے جامعۃ المدینہ کی برانچ میں بھی خلیفہ امیر علیہ سنت کی تشریف آوری ہوئی، جہاں اسلامی بھائیوں نے انہیں جامعۃ المدینہ کا وزٹ کروایا۔ عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلام دین ہے سب کو سکھاتی، دعوت اسلام امت کی ہے خیر خواہی، دعوت اسلام۔ اسی دوران منشی گنج میں ہی خلیفہ امیر علیہ سنت نے رکن بنگلہ دیش مشاورت ظہیر الاسلام عطاری کی والدہ کی قبر پر ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا و فاتحہ خوانی بھی کی۔ ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو۔ دوسری جانب منشی گنج میں ہی عاشقان رسول کے گھر پر بھی خلیفہ امیر علیہ سنت کی تشریف آوری ہوئی، جہاں ملاقات و دعا کا سلسلہ ہوا۔ عطار کی تو عطرت، اے جانشین عطار۔ ناظرین کو بنگلہ دیش سے ہی بتاتے چلیں کہ منشی گنج میں خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی کے علماء کرام و عاشقان رسول سے ملاقات اور دیگر دینی کاموں کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ رہا۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کے مختلف مقامات پر عاشقان رسول کے گھروں پر خلیفہ امیر اہل سنت کی تشریف آوری ہوئی۔ اس موقع پر ملاقات اور دعاؤں کے سلسلے بھی ہوئے۔ مزید تفصیل جانیں گے اس رپورٹ میں۔
खलीफे अमीर अहले सुन्नत हजरत मौलाना हाजी उबैद रजा अत्तारी मदनी की दौरा बांग्लादेश के दौरान मुंशीगंज में उलमाए किराम में मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से वाबस्ता अफराद व आशिकान रसूल से मुलाकात का सिलसिला हुआ, जिसमें दावत इस्लामी के दीनी कामों के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला भी रहा, जबकि खिताम पर खलीफे अमीर अहले सुन्नत ने दुआ भी करवाई। उधर मुख्तलिफ मौके पर बांग्लादेश में मुकीम आशिकान रसूल के घरों पर मौलाना हाजी उबैद रजा अत्तारी मदनी की तशरीफ आवरी हुई। इन मौके पर खलीफा अमीर अहले सुन्नत ने आशिकान रसूल को दुआओं से भी नवाजा। जानशीन अत्तार अत्तार की तू इतरत ऐ जानशीन अत्तार, क्या खूब तेरी निस्बत, क्या खूब तेरी निस्बत, क्या खूब तेरी निस्बत ऐ जानशीन अत्तार। बांग्लादेश से ही मजीद बताएं आपको नाजरीन, राजशाही बांग्लादेश में हजरत सैयदना शाह मखदूम रूपोश के मज़ार शरीफ पर खलीफा अमीर अहले सुन्नत हजरत मौलाना हाजी उबैद रज़ा अत्तारी मदनी ने हाजिरी दी, दुआ का सिलसिला हुआ, जबकि फातिहा खानी भी की। उधर राजशाही में ही मुख्तलिफ मकामात पर आशिकान रसूल के घरों पर खलीफा अमीर अहले सुन्नत की तशरीफ आवरी हुई, जहाँ इन्होंने मुलाकात के दौरान दुआओं से नवाजा। मजीद जानते हैं नाजरीन इस मदनी खबर में। राजशाही बांग्लादेश में खलीफा अमीर अहले सुन्नत हजरत मौलाना हाजी उबैद रजा अत्तारी मदनी ने जिम्मेदारानों आशिकान रसूल के हमरा औलाद गौसे पाक से हजरत सैयदना शाह मखदूम रूपोश रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर हाजिरी दी और साहिब मज़ार के इसाले सवाब के लिए दुआ फातिहा खानी का सिलसिला भी हुआ। खुदा का खास एक इनाम है ये औलिया अल्लाह, खुदा का खास एक इनाम है ये औलिया अल्लाह। इस मौके पर खलीफा अमीर अहले सुन्नत ने साहिब मज़ार के हवाले से मदनी खबरों को बताया। यहाँ ये जो मज़ार शरीफ के बारे में आते हैं कि ये सैयद गौसे आदम रहमतुल्लाहि तआला के ये पोते हैं जिनका मज़ार है। शाह कुद्दुस रहमतुल्लाहि तआला ये इनका नाम है और ये सैयद गौसे आदम रहमतुल्लाहि तआला के लिए पोते हैं। शाह मखदूम रूपोश इनका नाम है और इनका उर्फी नाम ये है, अलबत्ता इनका जो नाम है ना वो है अब्दुल कुद्दुस। अल्लाह करीम हमारी यहाँ हाजिर कबूल फरमाए, अल्लाह करीम हमें इनकी बरकतों से माला माल फरमाए। शाह नूर रहमतुल्लाहि अलैह इनके खलीफे हैं जिनका ये मज़ार है। अल्लाह करीम हमें इन दोनों बुजुर्ग हस्तियों की बरकतों से माला माल फरमाए। खलीफा अमीर अहले सुन्नत हजरत मौलाना हाजी उबैद रज़ा अत्तारी मदनी ने बैतुल सुल्तान मस्जिद ढाका बांग्लादेश में जिम्मेदारान के सुन्नत भरे इज्तिमा में सवालात के जवाब देते हुए रहनुमाई की और बांग्लादेश में दीनी कामों की मसरूफियत के बाद मौलाना हाजी उबैद रज़ा अत्तारी मदनी की ढाका के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवानगी हुई, जबकि कराची एयरपोर्ट पहुंचने पर इस्लामी भाइयों ने खुशामदीद कहा। मज़ीद तफसील जानेंगे मोहम्मद तारिक अत्तारी मदनी की इस रिपोर्ट में। आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के तहत बैतुल सुल्तान मस्जिद ढाका बांग्लादेश में जिम्मेदारान का सुन्नत भरा इज्तिमा मुनक़िद किया गया, जिसमें बांग्लादेश मुशावरत के निगरानों अराकीन, डिवीजन मुशावरतों के निगरानों अराकीन समेत दीगर जिम्मेदारान दावत इस्लामी और जामियातुल मदीना के इस्लामी भाइयों ने शिरकत की सआदत पाई। इस दौरान मुबल्लिग दावत इस्लामी और रुकन इंटरनेशनल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने इस्लामी भाइयों की रहनुमाई की, जबकि खलीफा अमीर अहले सुन्नत हजरत मौलाना हाजी उबैद रजा अत्तारी मदनी ने भी सुन्नत भरा बयान करते हुए इस्लामी भाइयों को दीनी कामों को बढ़ाने और रोज बरोज इसमें बेहतरी लाने का जहन दिया। वाकई इखलास जो है ये बहुत ज़रूरी है। क्या आप देखें मेरी सुन्नत का ये इखलास था कि दावत इस्लामी जो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है, और इसका जो देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह करीम हर मिनट ये बढ़ती ही जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह करीम अल्लाह करीम इसको मज़ीद तरक्की अता फरमाए दावत इस्लामी को। यहाँ देखें ना तकरीबन जो एवरेज है तकरीबन जो वो रोज़ की 2 से ज़ायद मस्जिदें बनने की एवरेज के हिसाब से, तो ये इखलास ही की बरकत है। इस मौके पर जिम्मेदारान की जानिब से सवालात भी किए गए, जिनके खलीफा अमीर अहले सुन्नत ने जवाबात देते हुए मुख्तलिफ उमूर पर रहनुमाई की। इसी दौरान बांग्लादेश के जिम्मेदारान ने अमीर अहले सुन्नत से मोहब्बत का इजहार करते हुए मनक़बत भी पढ़ी।
اور پھر بنگلہ دیش کے مختلف مقامات پر منعقدہ سنت پر اجتماعات میں شرکت و عاشقان رسول سے ملاقات و نیکی کی دعوت عام کرنے کے بعد خلیفہ امیر اہل سنت کی ڈھاکہ کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے وطن واپسی کا سلسلہ ہوا۔ اس موقع پر ذمہ داران و عاشقان رسول نے انہیں محبت بھرے انداز میں الوداع کیا۔ دوسری جانب خلیفہ امیر اہل سنت کے کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے پر اسلامی بھائیوں نے انہیں خوش آمدید کہا اور ملاقات کی سعادت پائی۔ آگے بڑھتے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں کراچی سٹی کے ڈسٹرکٹ اور دیگر ذمہ داران کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے مختلف امور پر رہنمائی فرمائی۔ اراکین شورا نے بھی شرکت کی۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں کراچی سٹی کی ڈسٹرکٹ و دیگر ذمہ داران کے درمیان مدنی مشورہ ہوا، جس میں اراکین شورا مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری، حاجی محمد امین اتاری، حاجی محمد علی اتاری، حاجی محمد امین اتاری مدنی قافلہ بھی موجود تھے۔ مدنی مشورے میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے دنیا بھر میں دینی و فلاحی کاموں کی انجام دہی کے سلسلے میں مدنی عطیات کی اہمیت پر گفتگو کرتے ہوئے ذمہ داران کو خوب مدنی عطیات جمع کرنے کے ساتھ ساتھ 12 دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دی۔ نگران شورا نے ذمہ داران کو رمضان المبارک میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے 1 ماہ کے اعتکاف میں عاشقان رسول کو شرکت کرانے کا ذہن بھی دیا۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، نگران پاکستان مشاورت نے شعبہ فائنانس اور شعبہ ائمہ مساجد کے ذمہ داران کے مدنی مشورے فرمائے، جس میں حاجی محمد شاہد اتاری نے شعبہ جات کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ آئندہ کے اہداف بھی طے کیے گئے۔ پنجاب کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فائنانس ڈپارٹ کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں صوبائی ذمہ دار اور ڈویژن ذمہ داران نے بذریعہ لنک، جبکہ فیصل آباد سے ذمہ داران نے بالمشافہ شرکت کی۔ رکن شورا اور نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے ای رسید کارکردگی کا جائزہ لیا، جبکہ ذمہ داران کو شعبے کی کارکردگی مزید بہتر بنانے کا ذہن بھی دیا۔ دوسری جانب فیضان مدینہ فیصل آباد میں ہی شعبہ ائمہ مساجد کے ذمہ داران کا بھی آن لائن مدنی مشورہ ہوا، جس میں رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری، رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی، نگران مجلس پاکستان شعبہ ائمہ مساجد، نگران مجلس پاکستان گھریلو صدقہ باکس سمیت دیگر ذمہ داران نے شرکت کی۔ نگران پاکستان مشاورت نے گھریلو صدقہ باکس کی موجودہ کارکردگی اور موجودہ نظام کے بارے میں گفتگو فرمائی۔ مفتی علی اصغر اتاری مدنی کا چیمبر آف کامرس گجرات پنجاب میں تجارت سے وابستہ افراد میں بیان، شرکاء کی تجارت کے شرعی مسائل اور ایک تاجر کو کیسا ہونا چاہیے کے حوالے سے رہنمائی کی۔ مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدہ ذلہ العالی کی دورہ پنجاب کے دوران چیمبر آف کامرس گجرات میں تشریف آوری ہوئی، جہاں چیمبر ممبران سمیت دیگر تاجر اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ تاجروں نے آپ مدہ ذلہ العالی کا استقبال کیا۔ بعد میں مفتی علی اصغر اتاری مدنی نے اسلامی بھائیوں میں احکام تجارت کے شرعی مسائل اور ایک تاجر کو کیسا ہونا چاہیے کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور ان کی رہنمائی بھی کی۔ اس موقع پر مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدہ ذلہ العالی نے شرکاء کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ شہداد پور سندھ اور صحرائے مدینہ کراچی میں دارالفتاء اہل سنت کے تحت احکام زکوٰۃ کورس کے انعقاد کیے گئے۔ مفتی محمد سعید اتاری مدنی اور مفتی محمد نوید اتاری مدنی نے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی۔ دعوت اسلامی کے تحت دارالفتاء اہل سنت کے زیر اہتمام سندھ کے شہر شہداد پور میں قائم سندھ پرائمری اسکول کے گراؤنڈ میں احکام زکوٰۃ کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی، جبکہ مفتی محمد نوید اتاری مدنی نے شرکاء کی زکوٰۃ کی فرضیت، اس کی ادائیگی، مصارف زکوٰۃ، حاجت اصلیہ، شرعی فقیر اور زکوٰۃ کے مسائل پر رہنمائی کی اور ان کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ ادھر صحرائے مدینہ کراچی میں بھی دارالفتاء اہل سنت کے زیر اہتمام احکام زکوٰۃ کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبات سے وابستہ افراد اور تاجران نے شرکت کی۔ مفتی محمد سعید اتاری مدنی نے زکوٰۃ کی شرائط اور ان کی تفصیل، کون کون سے مال پر زکوٰۃ نکالی جائے گی، زکوٰۃ کے مستحق کون کون ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے اہم مسائل، نصاب اور حاجت اصلیہ، زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے سمیت دیگر مسائل سے متعلق آگاہی دی۔ اس موقع پر سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوا۔ اوتھل اور حب کی مساجد میں احکام مسجد کورسز منعقد کیے گئے۔ رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی فرمائی۔ صوبہ بلوچستان کے ضلع اوتھل میں قائم مسجد فیضان مدینہ صابرین میں احکام مسجد کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے سنتوں بھرا بیان کیا اور شرکاء کو بتایا کہ ایک امام کو کیسا ہونا چاہیے، مسجد کے کیا احکام ہیں اور مسجد کی کمیٹی کا کیا کردار ہونا چاہیے سمیت دیگر احکام مسجد بتائے۔ دوسری جانب بلوچستان کے ضلع حب میں قائم فیضان حمزہ حاجیانی رضیہ مسجد میں بھی احکام مسجد کورس ہوا،
جس میں رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے اسلامی بھائیوں میں بیان کیا اور مسجد کے بنیادی احکام و آداب، چندہ جمع کرنے اور خرچ کرنے کے شرعی احکام، متولی مسجد اور مسجد انتظامیہ کی شرعی ذمہ داری، امام صاحبان کی اہمیت اور ان کے منصب و وجاہت، نیز مسجد کے جملہ اخراجات کو کیسے خود کفیل کیا جائے اور آمدن و خرچ کا نظام کیسے بہتر و منظم کیا جائے سمیت دیگر احکامات کے حوالے سے رہنمائی کی اور انہیں 12 دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور نیک اعمال کرنے کا بھی ذہن دیا۔ رکن شورا حاجی سید ابراہیم اتاری کی اٹلی، ڈنمارک، ناروے اور جرمنی کے بعد نیدرلینڈ میں دینی کاموں میں مصروفیت۔ نیدرلینڈ میں رکن شورا کی مختلف شعبہ سے وابستہ افراد و عاشقان رسول سے ملاقات، نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی سید ابراہیم اتاری دینی کاموں کی ترویج و اشاعت کے لیے نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے ان دنوں یورپی ممالک کے سفر پر ہیں، جہاں رکن شورا کی اٹلی، ڈنمارک، ناروے اور جرمنی کے بعد نیدرلینڈ میں دینی کاموں میں مصروفیت رہی اور رکن شورا نے مختلف شعبہ سے وابستہ افراد و عاشقان رسول سے ملاقات کی اور انہیں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں سے متعلق آگاہی دی اور انہیں بھی دینی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے دین کی خدمت کرنے کا ذہن بھی دیا، جس پر موجود اسلامی بھائیوں نے دعوت اسلامی کے کاموں کو سراہتے ہوئے اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ پنجاب کے شہر پنڈی گھیپ میں ناظم مدرسۃ المدینہ قاری محمود الحسن کی والدہ رضا الہی سے انتقال کر گئیں۔ نماز جنازہ خود قاری محمود الحسن نے پڑھائی، اہل خانہ، رشتہ دار، مقامی افراد اور ذمہ داران نے شرکت کی۔ ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو، ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو، مجھے بھی بخش یا رب، بخش ان کی پیاری امت کو۔ افریقی ملک ملاوی میں سمندری طوفان فریڈی اور بارشوں سے تباہی، سینکڑوں افراد انتقال کر گئے۔ طوفان سے متاثر علاقوں میں ہزاروں زخمی اور بے گھر بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں۔ FGRF کے تحت متاثرہ علاقوں میں اشیاء ضروریہ کی فراہمی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ افریقی ملک ملاوی کے مختلف علاقوں میں سمندری طوفان فریڈی و بارشوں کے باعث انتقال کر جانے والے افراد کی تعداد کم و بیش 200 کے قریب پہنچ چکی ہے، جبکہ سینکڑوں زخمی اور ہزاروں کے قریب لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ سمندری طوفان و بارشوں کی وجہ سے کئی مکانات تباہ ہوئے تو کئی دیواریں گر گئیں تو کچھ مکانات کی چھتیں اڑ گئیں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت ذمہ داران نے نگران ملاوی کابینہ کے ہمراہ متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس حوالے سے نگران ملاوی کابینہ نے مدنی خبروں کو بتایا۔ Here. We need waterproofing, we need medicines for them, we need water guns for them, we need fresh water for them. Imagine here where their homes are gone. So it is time for all of us to stand up. Just one day ago we carried out assessments. Continue with your donations, inshallah. اپنوں کو خوش کر پاؤں گا دل میں جب یہ ہوتا ہے۔ شعبہ FGRF کے ذمہ داران نے علاقہ مکینوں میں ضروری اشیاء کی تقسیم کا سلسلہ کیا۔ اس حوالے سے تمام مخیر حضرات اور دیگر سے متاثرین کی فوری مدد کی اپیل بھی ہے کہ وہ ان کاموں میں حصہ شامل کریں۔ Please contact us. Numbers will be given. Support your FGRF. 20,000 kwacha only for a family pack. آخر میں آپ کو بتائیں ناظرین، ایک کمپنی یا دکاندار صارف کی خریداری کے سبب ہی اپنی آمدنی میں اضافہ ممکن بنا سکتا ہے۔ دکاندار یا کمپنی معیاری چیز کی فراہمی کے لیے بہتر سے بہتر اقدامات کرتی ہے، جو کہ صارف کا حق ہے۔ صارف کے حقوق کے عالمی دن کے موقع پر دیکھیں گے مدنی خبروں میں شامل یہ رپورٹ۔ ایک دکاندار یا کمپنی کے لیے اس کی بنائی ہوئی اشیاء کا خریدار انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ ایک کمپنی یا دکاندار اپنے صارف کی خریداری کے سبب ہی اپنی آمدنی میں اضافے کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اس لیے دکاندار یا کمپنی اپنے صارف کی سہولت اور اسے معیاری چیز فروخت کرنے کے لیے بہتر سے بہتر اقدامات کرتی ہیں، جو کہ صارفین کا حق ہے، جبکہ کئی کمپنیاں اور دکاندار صرف اپنے منافع کے لیے صارفین کے حقوق کا لحاظ نہ کرتے ہوئے انہیں غیر معیاری اور مضر صحت اشیاء فروخت کرتے ہیں، جو کہ صارفین کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ انہیں حقوق کی آگاہی کے لیے ہر سال 15 مارچ کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں صارف کے حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد عالمی سطح پر صارف کے حقوق اور اس کی ضرورتوں سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ دکاندار ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے،
کہ چیزوں میں ملاوٹ نہیں کرنی، کیا نہیں کرنی. اس کے علاوہ اگر کنزیومر کے ساتھ کوئی ہوتا بھی ہے تو وہ کنزیومر کورٹ اسٹیبلش ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو ایکٹ ہے، کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ ہے، وہ بھی ان کے تھرو وہ ان سے ریمیڈی لے سکتے ہیں. اس میں کمپلین کرنی ہے کنزیومر کورٹس میں. اس کے علاوہ اس کا کوئی لمبا چوڑا کوئی پروسیجر ہے نہیں، اور اس کے ڈسپوزل بھی جلدی ہو جائیں گے کیونکہ اسپیشل کورٹس ہیں یہ. اچھا، کنزیومر جو ہے نا دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سروسز لے رہے ہوتے ہیں اور کوئی ایک پروڈکٹ لے رہے ہوتے ہیں. کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2015 سندھ جو ہے وہ پورا ڈرافٹ کر کے اور اس کو کورٹ کے اندر جو ہے نا مطلب گورن کیا جا رہا ہے. اور اس ایکٹ کے مطابق اگر کسی صارفین کے ساتھ کوئی غلط پروڈکٹ دے دیا جاتا ہے یا پھر کوئی سروسز کے اندر ڈیفیشنسی آ جاتی ہے یا پھر غلط ہو جاتا ہے تو پھر وہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے انڈر ہر ڈسٹرکٹ کے اندر اسپیشل کورٹس بنائی گئی ہیں اور جہاں پر اس کی سنوائی ہوتی ہے. پھر باقاعدہ ایک مطلب کمپلین فائل ہوتی ہے. سیکشن 26 ہے کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کا، تو ایک کمپلین فائل ہوتی ہے کنزیومر کی طرف سے، اور جس سے اس نے سروسز رینڈر کی ہوں یا پھر پروڈکٹ اپنا لیا ہو، ان کے خلاف اس کمپلین کو انیشیٹ کیا جاتا ہے اور آنریبل کورٹ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو نوٹسز سمن کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں پھر اس کا فیصلہ ہوتا ہے. ملک کے اندر کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ آ گیا ہے. اس میں آپ سیکشن 26 جو کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کا ہے اس کے تحت آپ کے اگر کوئی بھی معاملہ ہوا ہے، آپ کے کنزیومر رائٹس کو ڈسٹرب کیا گیا ہے، تو آپ سیکشن 26 کے تحت 30 دن کے اندر اندر آپ اپنی کمپلین فائل کر سکتے ہیں. پاکستان میں صارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات کی بات کی جائے تو ملک کے مختلف حصوں میں صارف کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے کنزیومر کورٹس بھی قائم ہیں. لہذا صارف کے حقوق میں سے اطمینان، حفاظت، انتخاب، معلومات، صحت مند ماحول، شکایت کی صورت میں سنوائی اور ازالے کا حق شامل ہے. آپ نے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ناظرین دیکھی، پھر حاضر ہوں گے مزید مدنی خبروں کے ساتھ انشاءاللہ الکریم. اگر چاہیں آپ دعوت اسلامی کے پچھلے دنوں کی مدنی خبریں دیکھنا وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری آفیشیل ویب سائٹ dawatIslami.net آپ کی اسکرین پر موجود ہے. ہمارا فیس بک لنک، اس پر بھی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کر سکتے ہیں. ناظرین، نیک اعمال کا رسالہ پر کرتے ہوئے 15 مارچ کے اپنے اعمال کا جائزہ فرما لیجئے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، دین کا پیغام خبر ہے یہ عام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سے مزین خوبصورت اشعار جنہیں سن کر ہوتے ہیں عاشقان رسول عشق رسول سے سرشار. محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشنی بڑھانے کا بہترین ذریعہ محفل نعت، جسے آپ ہر بدھ کو مدنی چینل پر براہ راست ملاحظہ کرتے ہیں. جی ہاں، اس بار بھی جامع مسجد فیضان اسماعیل بلاک 5 سادی ٹاؤن ضلع ملیر کراچی سے انشاءاللہ آج رات 9 بجے براہ راست مدنی چینل پر. تیرا شکر مالا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی ہونا مدنی ماحول. مجھ کو ملی ہے عزت اتار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت اتار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت اتار کی بدولت. میرا نام عبد الستار بلوچ، بلدیہ ٹاؤن ترک کالونی میں